الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ ہم سب لوگ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ مہینہ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ انشاءاللہ جو آنے والا اگلا جمعہ ہوگا وہ رمضان کا روزے کا دوسرا دن ہوگا۔ پچھلا جو رمضان گزرا ہے اور یہ جو رمضان آنے والا ہے، 11 مہینوں کے بعد یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل رہا ہے۔ 11 مہینوں میں نہ جانے کتنے ہفتے ہوتے ہیں، 47-48 ہفتے ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے دن ہوں گے، 300-350 کے آس پاس دن ہوں گے۔ اتنے زیادہ ہفتے گزرنے کے بعد، اتنا مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملے گا۔ لیکن جب میں غور کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ صرف میرا اپنا المیہ ہو، آپ کے بارے میں نہیں جانتا میں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان کب گزرا ہے، ابھی کب کی بات ہے؟ پچھلا رمضان تو ابھی گزرا ہے، ہم نے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی ہم نے، عیدین کی بھی نماز پڑھی ہم نے، اور اتنی جلدی یہ دوسرا رمضان کا مہینہ آ گیا۔ تو مجھے لگتا ہے شاید، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، شاید ہم فتنے کے اس زمانے میں داخل ہو گئے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت انس ابن مالک کی ایک روایت ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یتقارب الزمان، جب تک کہ زمانے سکڑ نہ جائیں، یعنی وقت کا پتہ نہیں لگے گا۔ ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ وقت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، ایک سال ایسے گزر جائے گا جیسے ایک مہینہ گزرا۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمَعَةِ، اور ایک مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے لگتا ابھی ہفتے کی بات ہے۔ وَالْجُمَعَةُ كَالْيَوْمِ، اور جمعہ تو ایسے آئے گا جیسے ابھی کل تو جمعہ پڑھا تھا، آج پھر جمعہ پڑھ لیا۔ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور دن کا تو اندازہ ہی نہیں ہوگا، ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں دن گزر گیا۔ تو فتنے کا وہ زمانہ شاید اللہ نہ کرے کہ ہم اس زمانے میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جو میری، ہو سکتا ہے کہ میری الٹی پلٹی مصروفیت ہے، مجھے ایسا لگتا ہوگا، آپ کو ایسا نہیں لگتا ہوگا، اللہ کرے آپ کو ایسا نہ لگے۔ لیکن بہرحال ہم ایسے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں جس زمانے کو ہم فتنوں کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو مہینہ ہمیں ملے گا، مجھے ملے گا، آپ کو ملے گا، ہم سب لوگ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے پہلے نہ اٹھانا، رمضان سے پہلے نہ بلانا، کم سے کم رمضان کا مہینہ مل جائے تاکہ تیری عبادت کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور تیری جناب جائے تو کم سے کم جہنم کے حقدار نہ بنے، جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب اکثر یہ دعائیں کرتے تھے،
اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کو ملا دینا، اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دینا۔ تو نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں پچھلا رمضان بھی اللہ پاک نے عطا کیا، اور نہ جانے کتنے رمضان اللہ پاک نے عطا کر دیے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے جو رمضان کے ایام ہیں اللہ پاک یہ بھی ہمیں عطا کر دے گا۔ یہ نصیب کی بات ہے، ایسا نصیب ہر آدمی کا نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے درمیان زندہ تھے، سلامت تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے ہمارے گاؤں کے جن کی وجہ سے ہمارا گاؤں جانا جاتا تھا، ہمارا گاؤں پہچانا جاتا تھا۔ ان کا نام سن کے لوگ بتاتے تھے، دیتے تھے کہ آپ فلاں گاؤں کے ہیں، ان کے گاؤں کے مطلب آپ فلاں گاؤں کے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے، لیکن اب یہ رمضان انہیں نصیب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے نامور چہرے تھے جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے گھر کے لوگ تھے، آپ کے گھر کے لوگ تھے، آپ کے گاؤں کے لوگ تھے جو پچھلے رمضانوں میں ہمارے درمیان شریک تھے، اور اس رمضان اللہ پاک کے پاس ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں آنے والے۔ آپ دیکھ لیجئے ابراہیم بابا ہمارے درمیان تھے، متل بابا ہمارے درمیان تھے، خورشید بابا ہمارے درمیان تھے، ابھی جمن بابا کا کتنے دن پہلے انتقال ہوا، ہمارے گاؤں کے تھے۔ ننو بھیا دیکھیے ہمارے گاؤں کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسم البابا تھے، بادل بابا تھے، سامل بابا تھے، نہ جانے کتنے چہرے ہیں۔ حکیم بابا دیکھ لیجئے، جو ہمارے گاؤں کے یہ لوگ شان تھے، ان کی وجہ سے ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو بتاتے تھے ہم لوگ خان صاحب کے گاؤں کے ہیں، لوگ بتا دیتے تھے اچھا دیکھیے اب ظفر عالم چچا کو دیکھیے، بدر عالم چچا کو دیکھیے۔ ایسے نہ جانے کتنے چہرے ہیں، کتنے نام ہیں جو رمضان کے درمیان اس دنیا میں تھے، لیکن اب انہیں اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بھی ہمارے گاؤں کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے محلوں کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، وہ دنیا میں آنے کی بڑی خواہش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے گھر کے لوگ، وہ دنیا میں آنے کی بڑی تمنا کریں گے، اللہ پاک سے گزارش کریں گے۔ قرآن مجید سورہ مومنون میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور جب پہنچے گا تو اللہ پاک سے فریاد کرے گا، یا رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو ہمارے پرکھے بزرگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، وہ دنیا میں آنے کے لیے اللہ پاک سے گزارش کریں گے، کیوں آنا چاہیں گے؟ کیا انہیں ہم سے ملنے کا بڑا من کرے گا؟ کیا جو زمین جائیدادیں چھوڑ کر گئے تو اس کی نگرانی کرنے کا من کرتا ہے؟ کیا جو کاروبار چھوڑ کے گئے تو اس کاروبار کو بنانا چاہیں گے؟ یہ وجہ بڑی اہم ہے۔ قال رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم دنیا میں جانا چاہیں گے۔ تو پوچھا جائے گا کیوں جانا چاہتے ہو؟ بیٹوں سے ملنا ہے، بیوی سے ملنے کی تمنا ہے، گھر بار سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، جو نمازیں ادھوری رہ گئی تھی نا، جو رمضان کے روزے ادھورے رہ گئے تھے نا، جو نیک کام نہیں کیا تھا نا، تیرے دین کے غلبے کی جو جد و جہد نہیں کر پائے تھے، دنیا میں بھیج دے، یہ ادھورے کام پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعلان ہوگا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے دنیا میں جانے کی، اب کوئی موقع نہیں ملے گا، یہ تمہاری خواہش تمہارے دل میں رہ جائے گی۔ سورہ زمر میں ایک آیت ہے ایسی اسی سے ملتی جلتی، وہ کہیں گے رب العالمین لو ان لی کرۃ، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، فاکون من المحسنین، ہم نیکوکاروں میں شامل ہوتے، نیک کامال کرتے، تیری رضا کا کام کرتے۔ تو بہرحال ان کو تو یہ موقع نہیں ملے گا، جو لوگ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ان کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن میں ذرا ان کے پاس اپنے آپ کو رکھو دیکھوں، مجھے اللہ پاک نے نہیں بلایا، آپ کو اللہ پاک نے نہیں بلایا، مطلب آپ کے پاس ابھی مہلت ہے، آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ کے پاس غنیمت ہے۔ آپ اگر زندہ سلامت ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس زندگی کی اور رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من طال عمرہ، تم میں بڑا نصیب والا ہے وہ جس کی حیات اللہ نے لمبی کر دی، یعنی پچھلا رمضان بھی زندہ رکھا، اس سے پہلے نہ جانے کتنے رمضان عطا کر دیے، اور پھر یہ رمضان بھی اللہ عطا کر دے گا۔ خیرکم من طال عمرہ، تم میں بڑا نصیب والا ہے وہ جس کی حیات اللہ نے لمبی کر دی، لیکن وحسن عملہ، حیات بھی لمبی کر دی اور نیک کام کرنے کی توفیق دے دی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جنہیں اللہ پاک نے پچھلا رمضان عطا کیا اور پھر یہ رمضان بھی اللہ پاک نصیب فرما دے گا۔ جو رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خبرگیری کرتے ہیں، دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں، اسلام کے احیا کی کوشش کرتے ہیں، یہ نصیب والے لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے عمر بھی لمبی کر دی اور نیک کام کرنے کا موقع بھی دے دیا۔ لیکن بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے زندہ تو رکھا، پچھلا رمضان بھی دے دیا اللہ پاک نے اور یہ رمضان بھی اللہ پاک دے ہی رہا ہے، لیکن انہیں نہ تو روزہ رکھنے کی کوئی فکر ہے، نہ تراویح کی نماز پڑھنے کی کوئی تیاری ہے، نہ قرآن مجید کھولنے کی توفیق مل رہی ہے، نہ نمازوں کے اہتمام کرنے کا کوئی مزاج بن رہا ہے۔ یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شفیق تھے، کریم تھے، بڑے ملنسار تھے، بڑے دردمند دل کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ طائف کے گلیوں میں جا رہے ہیں، طائف کے گنڈے رسول اللہ کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن ان پتھر مارنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ نے بد دعائیں نہیں کی۔ ایسا رسول رحمت بد دعا دے رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغیم انف فلان، خاک آلود ہو جائے وہ آدمی، ملعون ہے وہ آدمی، لعنت ہے اس نوجوان پہ، من ادرک رمضان، جسے رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا پایا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نہ ملی۔ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا نصیب اچھا ہے، آپ کا نصیب اچھا ہے کہ اللہ پاک نے ہم دونوں کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کے مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دو بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات کروں گا۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ آپ کو بھوکا رکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو پیاسا رکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ عید کی تیاری کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، آپ کے وجود کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے۔ تو پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے مقصد کو سمجھیں، رمضان کے مہینے میں اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ پیدا کریں۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہم مسلمان اللہ پاک سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کئی حصے ہیں، ہمارے جسم میں ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے جسم میں ہماری زبان ہے، ہمارے جسم میں ہمارے کان ہیں، ہمارے جسم میں ہمارا دل و دماغ ہے، اور ہمارے جسم کا ایک حصہ ہمارا پیٹ ہے۔ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ ہم نے رمضان کی دنوں میں صبح سے لے کے شام تک اپنے پیٹ کو بڑا متقی بنا دیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ بھئی سحری کھانا ہے اور اس کے بعد افطاری کرنی ہے، پھر صبح سے لے کے شام تک اپنے پیٹ میں حلال دانہ بھی نہیں ڈالنا ہے۔ وہ پانی آپ کے لیے فجر کی اذان سے پہلے حلال تھا، لیکن فجر کی اذان کے بعد وہ حلال پانی آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، نہیں پی سکتے آپ۔ افطاری سے پہلے وہ پانی آپ کے لیے حرام تھا، افطاری کرنے کے بعد وہ پانی آپ کے لیے حلال ہے، خوب پیجیے آپ۔ تو حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے کا فرق بتاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں نہیں مانتا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی فرد، کوئی نوجوان ایسا ہوگا جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ ایسا بد نصیب میرا گاؤں تو بہرحال نہیں ہے۔ میں اپنے گاؤں کو ایک مثالی گاؤں مانتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا، کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوگا، کوئی بڑا ایسا نہیں ہوگا جو رمضان میں روزہ نہ رکھتا ہو۔ رکھتے ہیں لوگ، لیکن ہم اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیٹ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ بھئی صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاؤ گے، یہ تمہارے پیٹ کا روزہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریے، کتب علیکم، تمہارے وجود پہ روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم بطن نہیں کہا، تمہارے پیٹ کا روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ ہے۔ روزہ ہمارے پیٹ کا کیا ہے؟ بھئی اللہ نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھاتے، یہ ہمارے پیٹ کا روزہ ہے۔ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے دل اور ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ پیٹ کا روزہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں کھانے سے منع کر دی آپ اسے مت کھائیے، یہ آپ کے پیٹ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں دیکھنے سے منع کر دی وہ چیزیں مت دیکھیے، یہ آپ کی آنکھ کا روزہ ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں سننے سے منع کر دی وہ چیزیں نہیں سننا، یہ آپ کے کان کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟
اللہ نے جو چیزیں کھانے بولنے سے منع کر دی، آپ وہ چیزیں زبان سے مت نکالیے، یہ آپ کی زبان کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ جو کام کرنے سے اللہ نے منع کیا آپ وہ کام مت کریے، یہ آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے۔ پیر کا روزہ کیا ہے؟ اللہ نے جن راستوں پہ چلنے سے منع کیا آپ ان راستوں پہ چل کے مت جائیے، یہ آپ کے پیر کا روزہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ پورے وجود کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پیٹ کو تو متقی بنا لیا آپ نے ماشاءاللہ، لیکن آپ کی زبان باقی ہے، آپ کے کان باقی ہیں، آپ کی آنکھیں باقی ہیں، آپ کے ہاتھ اور پاؤں باقی ہیں۔ تو رمضان کا یہ مہینہ اس لحاظ سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ دنوں میں تو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن راتوں میں تراویح کی نماز پڑھے بغیر یا تراویح کی نماز پڑھ کر بھی ہمارے بہت سارے نوجوان راتوں میں جاگ کر گزارنے کا مزاج بناتے ہیں۔ ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو یہ ٹاؤن ایریا بن گیا، جگہ جگہ بڑی بڑی لائٹیں لگ گئیں، ورنہ آج سے 4 سال 5 سال پہلے میں نے دیکھا ہمارے گاؤں کے بچے سیوان میں مرکری لگا کے کھیلا کرتے تھے۔ اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ٹاؤن ایریا نے آپ کو اتنی سہولت دے دی۔ ہمارے نوجوان کیا کرتا ہے؟ رمضان کی راتوں میں چلے جائیے، آپ چاہے اس مسجد کے پڑوسی کی بات کریں، چاہے بلریا گنج قصبے کی بات کریں، چاہے کسی گاؤں میں چلے جائیے، آپ مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے، رمضان کے پورا مہینہ ہردنگ کا مہینہ بنا کے رکھا انہوں نے۔ اور آپ غیر مسلم بازاروں میں چلے جائیے، غیر مسلم علاقوں میں چلے جائیے، غیر مسلم گاؤں میں جا کے دیکھ لیجئے، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد وہاں کوئی جاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہیں فجر میں اٹھنا ہے، انہیں دوڑنا ہے، مقابلے کی تیاری کرنی ہے، انہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، ہماری نسلوں کے پاس نہ تو رمضان سے پہلے کوئی مقصد تھا، نہ رمضان کے دنوں میں کوئی مقصد ہے، نہ رمضان کی راتوں کا کوئی استعمال ہے، اور نہ رمضان کے بعد کسی مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ حالانکہ ہماری شریعت ہمیں جو بنانا چاہتی ہے وہ بڑا واضح نظریہ ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہماری نظر تو دنیا سے زیادہ آخرت پر ہوتی ہے، ہمیں دنیا بھی بنانا ہے، دنیا کی بھی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ اتنے بڑے نظریے کا ماننے والا مسلمان نوجوان راتوں کو جاگ کے کھیل تماشے کرتا ہے۔ ایک بڑی علمیت کی بات، جگہ جگہ میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، سننے والے بور ہو جائیں گے، لیکن جو سچائی ہے آپ دیکھ لیجئے۔ مسلم بازاروں میں چلے جائیے آپ، چاہے نصیر پور کی بات ہو، چاہے قاسم گنج کی بات ہو، چاہے چاند پٹی کی بات ہو، چاہے کرمینی کی بات ہو، چاہے مسلمانوں کے علاقوں کی بات ہو، سرائے میر کی بات کر لیجئے، پھول پور کی بات کر لیجئے، لال گنج کی بات کر لیجئے، مبارک پور بازاروں کی بات کر لیجئے، آپ مسلمانوں کی بازاروں میں چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ ڈھابے نظر آئیں گے، ہوٹل نظر آئیں گے، ریسٹورنٹ نظر آئیں گے۔ اور غیر مسلم بازاروں میں چلے جائیے، آپ چوک پہ چلے جائیے، پرشورام پور چلے جائیے، سردہاں چلے جائیے، اور آپ یہاں لاٹ گھاٹ کی طرف اس طرف چلے جائیے، جیگہاں سے کراس کر لیجئے، آپ وہ جو مال تاڑی کا کالج ہے وہاں چلے جائیے۔ غیر مسلموں کی بازاروں میں آپ کو ڈیجیٹل لائبریریاں مل رہی ہیں، اسٹڈی سرکل مل رہے ہیں، کوچنگ کلاسز مل رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے نظریات کو نہ سمجھنے کا، مقصد کی طرف فوکس نہ کرنے کا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ تربیت دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں دنیا کی امامت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آخری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، رمضان کا یہ مہینہ جو ہے یہ عید کی خریداری کا مہینہ نہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری ماؤں کی بدقسمتی ہے، ہماری بہنوں کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں نے رمضان کے مہینے کو قاسم گنج کی بازار کو آباد کرنے کا مہینہ بنا دیا، خریداری کا مہینہ بنا دیا۔ یہ مہینہ عید کی خریداری کا مہینہ تھوڑی ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اس تعلق سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے، سعودی کی دولت ہے آپ کے پاس، دبئی کا ڈالر ہے آپ کے پاس، کویت کے روپیہ ہے آپ کے پاس، تو اللہ کی قدر کریے۔ اللہ پاک نے اس موجودہ حالت میں آپ کو دولت سے نوازا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ اپنی تعلیم کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، اپنی نوکری کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، اپنے کاروبار کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، ورنہ جو ڈگری آپ کے پاس ہے نا، ایسی ڈگری لے کر ہمارے ملک میں سینکڑوں نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، کوئی نوکری دینے والا نہیں ہے۔ جو کاروبار آپ کا ہے، ایسا کاروبار بلریا گنج کے بازاروں میں سینکڑوں کاروباری ہیں، اللہ پاک نے آپ کے کاروبار میں برکت دے دی، اللہ پاک کا کرم ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان سعودی عرب جانے کو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جانے کا راستہ نہیں ملتا، جاتے ہیں تو بھاگ کے چلے آتے ہیں۔ آپ کا بچہ ٹک گیا ہے، روزی روزگار پہ لگا ہے، یہ آپ کے بچے کی چالاکی اور ہوشیاری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے مقدر کی روزی لکھ دی ہے تو روزی مل رہی ہے۔ تو یہ دولت آپ کو ملی ہے، اس کو ضائع مت کریے، اس کو برباد مت کریے۔
اس کا صحیح استعمال کریے۔ ایک آخری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، رمضان کا مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ آپ نکلیے، اپنے گاؤں میں تلاش کریے، اپنے محلے میں تلاش کریے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیے، دیکھیے کوئی یتیم مل جائے، کوئی بیوہ مل جائے، کوئی بے سہارا مل جائے، کوئی مفلوق الحال مل جائے۔ آپ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگ اجر کمانا چاہتے ہیں۔ وہ حدیث بڑی مشہور لوگوں کو یاد ہے کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، آپ قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے نا، الف، تو اللہ پاک آپ کو 10 نیکیاں ملے گی۔ تو لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں نیکیاں سموٹنے کے لیے۔ میں نیکیاں سمیٹنے کے ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مسح راس یتیم لم یمسح الا اللہ، جو کوئی کسی یتیم کو تلاش کرے گا، اس کے سر پہ شفقت سے ہار پھیر دے گا، تو اس یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوں گے، اللہ پاک ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ آپ یتیم کو پکڑیے، اس کو دلار کریے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیجیے، اس کی ضروریات کو پوری کریے، آپ کے نامہ اعمال آپ کی نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرور عالم کا، دنیا کے سربار، رہبر انسانیت، واقعہ بتا کے بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عید کا دن تھا، مدینہ کے تمام بچے عید کی تیاری میں لگے تھے، عیدگاہ جانے کی تیاری میں لگے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ مدینہ کی ایک گلی میں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ رسول اللہ اس بچے کے پاس گئے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، بیٹا کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سارے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں اور لوگوں کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں، اور تو معصوم سا چہرہ بنائے، رونی کی صورت بنائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا، بوسیدہ کپڑے پہنے کھڑا ہے، کیا بات ہے، خیریت ہے نا؟ اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ابا نا دین کے مجاہد تھے، ایک غزوے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو میں یتیم ہو گیا، اب میرا کوئی نہیں ہے، میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرے ابا ہوتے تو میں اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر عید کی نماز پڑھنے جاتا، میرے ابا ہوتے تو میرے لیے اچھے اچھے کپڑے سلاتے، میرے ابا ہوتے تو مجھے بھی عید کی خوشیاں اچھی لگتی۔ رسول اللہ، میرے ابا نہیں ہے نا، مجھے اپنے ابا کی یاد آ رہی ہے۔ تصور کریں آپ، رسول اللہ گزر جاتے، کیا ضرورت تھی بچے سے ملاقات کرنے کی؟ ایک بچے کی بے بسی رسول اللہ سے دیکھی نہیں گئی۔ ہم اس نبی کے امت ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کی انگلی پکڑی، اپنے گھر لے کے گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اس لڑکے سے کہا، اما ترضی ان یکون محمد ابا کا محمد، بیٹے کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ محمد آج سے تیرا باپ بن جائے، اور یہ فاطمہ تو اختک، یہ فاطمہ تیری بہن کہلائے، چل آج سے میں تیرا باپ اور یہ فاطمہ تیری بہن۔ اس بچے نے کہا، رسول اللہ، اس سے بڑے نصیب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بچہ بھی خوشی خوشی عید کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام کرنے کا ہے۔ آپ نکلیے اور ایسے لوگوں کو تلاش کریے، ایسے لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں ملتا، آپ اعظم گڑھ کی جیلوں میں چلے جائیے، نہ جانے کتنے نوجوان ہندوستان کی جیلوں میں بند ہیں، ہر رمضان ہر عید رو کے اللہ سے اپنی رہائی کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کریے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی کفالت کریے، یہ کرنے کا کام ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینوں میں اللہ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم۔